السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفت سراج کے ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 32ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے گا۔ پاگل نہ ہو، جب چوٹ تازی تھی تو روئی نہیں، اب اتنا رو رہی ہے؟ اماں جی نے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار سے کہا۔ آ لگ گئی ہے ظالم کو تیری۔ خالہ سولہ آنے بھی کچن سے آ کر اس کی پشت پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ چل چپ ہو جا، مت ہلکان کر خود کو، اللہ نے تیرے بھاگ جگا دیے ہیں، سب کچھ بھول جائے گی۔ کیا گھبرو جوان ہے، کیا پٹر پٹر انگریزی بولتا ہے، پولیس والا ہے، خوب دہشت ہوگی تیری، پولیس والی کہا کریں گے لوگ تجھے۔ تزنین نے اسے چھیڑا، وہ خاموشی سے آنکھیں پوچھتی رہی۔ یہ تو جی آپ لوگوں کا بڑا پن ہے اور اس کے بھلے نصیب۔ خالہ سولہ آنے جذبہ تشکر سے چور چور تھی۔ اماں جی کیا شادی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے ناک پہنچتے ہوئے سادگی سے پوچھا۔ تزنین کو گدگدی ہوئی، مگر اماں جی کے لحاظ میں کچھ بولی نہیں تھی۔ شادی تو عورت کی طاقت ہوتی ہے، نصیب کھلنا کہتے ہیں، عورت پوری ہوتی ہے، گود میں بچے کھیلتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی خوشی کی پہچان ہوتی ہے، اس کا مرد اس کا سنگھار بھی ہوتا ہے اور ڈھال بھی، اس لیے ضروری ہوتی ہے شادی۔ اماں جی نے ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ شادی ہونے دے، پھر پوچھیں گے تجھے۔ نازنین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اللہ اسے عقل دے۔ خالہ سولہ آنے بھی مسکرا دی۔ اماں جی اب ٹن ملنے کے تو قابل نہیں ہے، یہ ایسے ہی دلہن بنے گی یہ۔ تزنین نے تعصب سے اس کی سمت دیکھا۔ ارے اسے تو اللہ نے سجا بنا کر بھیجا ہے، اماں جی نے محبت سے کہا۔ ان کو بھی کہلوا دیں کہ زخمی ہے۔ نازنین نے تزنین کو آنکھ ماری، دونوں بے ساختہ ہنس پڑی۔ اماں جی تو ان کی شرارت نہیں سمجھی، البتہ خالہ مسکرا کر یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی، حد ہو گئی چھوٹی دلہن۔ شام کو ہی نکاح ہو گیا تھا۔ علی کے حیدرآباد روانہ ہونے میں 2 دن تھے، 2 دن تک اسے 7C میں ہی رہنا تھا۔ سنہری غرارہ سوٹ اور سرخ دوپٹے میں وہ ہوش اڑائے دے رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف سرخ لپسٹک اور کاجل کا استعمال ہوا تھا۔ نکاح میں علی اور تیمور علی خان کے 4-5 دوست، علم الدین اور بابا صاحب شریک ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ قطعاً بے اثر تھا، گویا سکتے کی سی کیفیت تھی۔ وہ کسی شو روم میں سجی بنی محسوس ہو رہی تھی۔ تزنین اور نازنین اسے رات 10 بجے اوپر پہنچا گئی تھی۔ وہ 10-20 منٹ بیٹھی جانے کیا سوچتی رہی، پھر ایک دم بستر سے نیچے اتر آئی۔ عجیب وحشت و گھبراہٹ اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ وہ دیوانہ وار دروازہ کھول کر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ نظر کے سامنے جھاگ اڑاتا سمندر تھا، وہ ایک عظیم جوار بھاٹا، اس کے اندر شور مچا رہا تھا۔ دور ایک جہاز کی لائٹیں ننھے ننھے کمکموں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر سامنے گھورنے لگی۔ ماں اسے قدموں کی چاپ سنائی دی، اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، حتیٰ کہ ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس سے رخ موڑ کر دیکھا نہ گیا۔ وہ بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تیمور علی خان کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ کوئی ایک دفعہ میں نام دل پر لکھ بیٹھا اور انہیں یاد تک نہیں رہتا۔ دکھ کی ایک نئی لہر اس کے وجود رگید گئی، اس میں ان کی طرف دیکھنے کا یارہ نہ تھا۔ کیا پوچھ رہے ہیں ہم؟ وہ الجھے۔ ٹھنڈی ہوا میں کھڑی ہوں خان، آگ لگی ہوئی ہے میرے اندر، اس نے بے تاثر مگر سرد لہجے میں زاویہ بدلے بغیر جواب دیا۔ وہ بھائی بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں کھڑے ہوتے۔ وہ قدرے الجھ کر گویا ہوئے، جیسے اپنی بات کہنے میں انہیں بہت دقت ہو رہی تھی۔ کس طرح خان؟ اس کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری اور فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ بھائی وہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ وہ اپنی بات کہہ نہیں پا رہے تھے۔ شادی کے بعد کیا ٹھنڈی ہوا میں کھڑے نہیں ہوتے؟ اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ تیمور علی خان کے طبع کے قطعاً برعکس تھا یہ سب، مگر انہوں نے بہت ضبط کیا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا، کمرے میں جاؤ، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ آپ مجھے کچھ نہ کہیں خان، ورنہ میں نیچے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس کے اندر سے جیسے آتش فشاں ابل پڑا۔ نانسنس، نہایت احمق اور احسان فراموش قسم کی لڑکی ہے۔ شاید ہم غلط جگہ پر بھلائی کر بیٹھے ہیں۔ جو زیادتی آپ نے میرے ساتھ کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور غرارے منہ لچتی کمرے میں چل گئی۔ تیمور علی خان اپنی جگہ دم بخود کھڑے رہ گئے، ایک بھاری پتھر وہ ان کے اعصاب پر مار گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کہہ گئی ہے۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑے رہے، پھر آگے بڑھ گئے۔ علی پھولوں کا ہار ہاتھوں میں تھامے کتنی دیر سے اسے تک رہا تھا۔ خوش قسمتی کا یقین نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے محترمہ؟
وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ جواب میں سکوت طاری رہا۔ یہ تو چھو منتر ہوا ہے، سنا ہے لوگ تو عشق کی راہ میں بڑے کشٹ کرتے ہیں، پھر بھی گوہر مقصود ہاتھ نہیں لگتا۔ کیا واقعی آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں، یا میں مرنے کے بعد سیدھا سیدھا جنت میں پہنچ گیا ہوں؟ وہاں ایک شوخی کا عالم متواتر تھا۔ ٹھہریے، ابھی چھو کر دیکھتا ہوں، شاید پھر یقین آ جائے۔ وہ آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے چھونے کی، وہ جیسے چٹک گئی۔ واہ کیا بولی ہیں، ویسے پتہ ہے کہ آپ زخمی ہیں، مگر خیر کوئی بات نہیں، اب ہم مرہم رکھنے کے لیے جو ہیں اس ہنر سے مرہم رکھیں گے کہ زخم پھول بن جائے گا۔ وہاں ایک شرارت ہنوز تھی۔ یقین کیجیے آپ نے تو ہمیں مار ہی دیا تھا۔ اس نے مطربہ کا ہاتھ تھام لیا۔ مطربہ کو جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا، ایک دم اچھلی تھی۔ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں، اتنے سستے میں کون ہاتھ لگانے کی اجازت دیتا ہے؟ نان نکے کی ذمہ داری لی ہے عمر بھر کے لیے، اگرچہ آپ کے حساب سے بہت معمولی سی بات ہے، آپ تو موتیوں میں تولنے کے لائق ہیں۔ سچ تو یہ ہے وہاں انداز بدستور تھا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو بالکل نہیں جانتی، میں آپ کو اس بات کی اجازت بالکل نہیں دوں گی کہ آپ مجھے الٹی چھری سے ذبح کریں۔ مرے کو کیا مارنا؟ علی تو اس کے انداز پر اپنے حواس ہی کھو بیٹھا، اور اس کی بات بے ساختہ کاٹ دی تھی۔ دیکھیے میں بہت دکھی ہوں۔ مطربہ بے بسی سے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ کے ایک ایک دکھ میں شریک ہونے کا وعدہ کرتا ہوں، عمر بھر کے لیے آپ کو اپنایا ہے۔ وہ قدرے سنجیدہ ہو گیا۔ آپ میرا دکھ دور نہیں کر سکتے، اس نے بہتے اشک صاف کیے۔ کم کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ علی جیسے حاضر جواب مرد کے سامنے اس کی سادگی بے بسی میں بدلنے لگی۔ مجھے آپ کے تمام حالات کا پتہ ہے، یہ بھی کہ ایک لاکھ پتی کروڑ پتی لڑکی معمولی خادمہ بن کر کیوں رہ رہی ہے۔ آپ کے اس جذبے نے تو جیسے مجھے خرید لیا ہے، ایسا موتی جو سیب کی کوکھ سے باہر ہی نہیں آیا، جسے سورج کی کرن نے ابھی چھوا بھی نہیں۔ مجھے تو اپنی اس پہلی نظر پر شرمندگی ہے جو بے حجاب آپ کو سر سے پاؤں تک چھو گئی تھی۔ جتنی نفاست و نزاکت آپ کے ظاہر میں ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کے باطن کی آرائش میں ہے۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہو رہا ہے کہ اس موتی کو چھونے والی پہلی روشنی کی کرن میں ہوں۔ میں آپ کو سونے چاندی میں تولنے کا وعدہ تو نہیں کرتا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی خوشی میرا مقصد ہوگی۔ میرا ایک بیٹا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، بہت چھوٹا ہے ابھی، بہت پیارا بچہ ہے۔ آپ اس ذمہ داری میں میرا ہاتھ بٹائیں گی تو میں ہمیشہ خود کو آپ کا مکروہ سمجھوں گا اور چاہوں گا کہ بدلے میں آپ کو ہر طرح سے خوش رکھوں۔ اسے ابھی ٹھیک طرح سے بولنا نہیں آیا، وہ آپ کو امی کہے گا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ اسے پیار دیں گی تو ہمیں اور پیاری ہو جائیں گی۔ اس نے آج تک لفظ امی نہیں بولا۔ مجھے خوشی ہے کہ جب وہ ہوش کی عمر میں آئے گا تو اس کے پاس سب کچھ ہوگا، ماں باپ اور دنیا کی دوسری ڈھیروں نعمتیں۔ ہماری دنیا بہت مکمل اور خوبصورت ہوگی۔ میرا خواب ہے کہ آپ کو میرے گھر میں ہر طرح کا آرام ملے۔ اس نے باتیں کرتے کرتے ایک خوبصورت انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ مطربہ پتھر کی بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی، بمشکل اس کے لب پھڑپھڑائے۔ آپ کا بچہ کہاں ہے وہ؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ یہ قیمتی رات تو آپ کی ہے، وہ بھلا یہاں کیوں آ سکتا ہے؟ کسی نوخیز لڑکی کے خوابوں کا حاصل ہوتی ہے یہ رات۔ میں کم از کم یہ زیادتی تو نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ۔ وہ حیدرآباد میں ہے، اپنی آیا کے پاس۔ جب ہم حیدرآباد جائیں گے تو وہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ہمارا استقبال کرے گا۔ وہ اتنا پیارا ہے کہ شاید آپ ہمیں بھول جائیں، لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت لڑائی ہوگی۔ علی نے اس کا ہاتھ تھام کر پہلی بار اپنے استحقاق کی مہر ثبت کی۔ مطربہ کی جان کانپ کر رہ گئی۔ ابھی تک وہ غائب دماغی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ آپ کا بچہ تو آپ کی بیوی؟ اس کا دل جانے کیوں ڈوب رہا تھا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی تو خانزادہ اتنی آسانی سے آپ کو میرے حوالے کیسے کر دیتا؟ علی نے بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ خانزادہ؟ مطربہ نے چونک کر پلکیں اٹھائی۔ تیمور علی خان میری جان، یہ بھی نہیں جانتی؟ وہ ہنس دیا۔ مطربہ کا چہرہ جیسے یکدم پتھر کا ہو گیا۔ باطنی کیفیت کی ایک لہر چہرے پر جیسے نقش ہو گئی۔ ایک بات ہے، اس کی آواز قطعاً بے تاثر تھی۔ بسم اللہ ارشاد ہو۔ علی گاؤ تکیہ پہلو میں لے کر نیم دراز ہوتے ہوئے شوخی سے گویا ہوا۔ جب آپ مجھ سے محبت کریں گے تو حویلی کے کسی شخص کا ذکر بیچ میں نہ لائیں۔ اس کی آواز میں کسی پاتال سے گہرے دکھ کی کاٹ تھی۔
عجیب تاثیر ہے نکاح کے چند بولوں کی، دو اجنبی رفاقت کی ہر لہر کو دل سے گزرتا محسوس کرنے لگتے ہیں، قربتیں اپنی جگہ آپ بنانے لگتی ہے۔ حالانکہ اس نے کتنا مزم ارادہ کیا تھا کہ وہ علی کو ہر طرح سے مایوس کرے گی، قہر اوڑھ لے گی، بیگانگی لپیٹ لے گی، اور علی کے وارفتہ اور اپنائیت بھرے لب و لہجے نے اسے بے حد کمزور کر دیا تھا۔ اس پر سے وہ نفسیاتی ٹریٹمنٹ جو عموماً دلہن کو دی جاتی ہے، تزنین نے اسے یہاں پہنچانے سے پہلے جانے کتنی قسم کی نصیحتیں کی تھی۔ علی کے لیے اس کے دل میں ایک دروازہ بے آواز کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت وہ بغاوت و نفی کے مرحلے طے کر رہی تھی۔ تزنین کا ایک ایک لفظ اسے چھلنی کر رہا تھا، مگر علی کے لب و لہجے سے خواب پرور حلاوت یادداشت کی خفیہ گوشوں سے تزنین کی نفسیاتی داؤ پیچ ڈھونڈ لائی تھی۔ ایک بے توقیر اور حقیقی رشتوں کی محبت سے محروم اور پھر بے حد کم عمر، اتنی پختگی کہاں تھی کہ ایک بھرپور مرد کا مقابلہ کر پاتی؟ اس پر متضاد ایک بے ماں کے معصوم بچے کا ذکر، اس کی تمام تر دنیا کمرے کے اندر گردش کرنے لگی۔ آپ کی بیوی؟ اس نے کچھ بولنا چاہا۔ وہ تو اب آپ ہیں، وہاں سے برجستہ جواب آیا۔ میرا مطلب ہے، حیا نے اس کی قوتیں منتشر کر کے رکھ دی۔ وہ عشق کرتی تھی مجھ سے، میرے اپنے قبیلے کی تھی، بچپن کی مانگ تھی، مگر پھر ایسا ہوا کہ ہمارے خاندان میں ایک قتل کی وجہ سے دشمنی ہو گئی، اور دشمنی بھی اعلیٰ درجے کی۔ اس وقت میں پڑھ رہا تھا، اس دشمنی کے نتیجے میں ہماری منگنی بھی ختم ہو گئی۔ دکھ تو خیر مجھے بھی بہت تھا، میں کیونکہ مرد تھا، اور میرے باپ دادا مجھے صبح شام غیرت و مردانگی، جس کا مطلب خون کے بدلے خون تھا، کا سبق پڑھاتے تھے، اس لیے میری توجہ کئی جگہ بڑھ گئی تھی، مگر اس کی توجہ صرف ایک سمت تھی، یعنی میری طرف۔ وہ مجھ سے جدا ہونے پر کسی قسم پر راضی نہیں تھی۔ ایک رات وہ ڈھیروں سونا پہن کر میرے کمرے میں آ گئی اور فرار ہونے کے لیے ضد کی۔ اس کی شادی کہیں اور طے کر دی گئی تھی۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے بزدلی کا طعنہ دیا اور کہا اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ کنویں میں چھلانگ مار دے گی یا اپنی شہرک کاٹ لے گی۔ وہ جس انتہا پر پہنچ چکی تھی کچھ بعید نہ تھا، وہ یہ کہ کچھ کر گزرے گی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اس کی شدت محبت نے سب کچھ بھلا دیا۔ 5000 روپے اور ایک رائفل لے کر میں اپنے قبیلے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گیا، ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے اس اقدام کے بعد نہ میں اپنوں کے لیے قابل قبول تھا اور نہ اس کے رشتہ داروں کے لیے۔ آج بھی وہ میرے سر کی قیمت لگائے ہوئے ہیں۔ محترمہ نے لرز کر پہلی مرتبہ اس کی سمت بغور دیکھا۔ تبتا ہوا سرخ رخساروں والا صحت مند چہرہ، گھور سیاہ مگر روشن کھلی آنکھیں، گہری تراش کے خوبصورت ہونٹ پر سیاہ گھنی مونچھیں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے محترمہ کو بغور اپنی سمت دیکھتے پا کر بلا کی شرارت آنکھوں میں سمو کر جواباً اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ساتھی پسند آیا؟ بہت اعتماد سے سوال ہوا۔ محترمہ نے جھیپ کر پلکیں جھکا لی، پھر اس کے لبوں نے جنبش کی۔ اس کے حساب سے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ کہ ہم نے پہلی فرصت میں شادی کر لی۔ میں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اس دوران چھوٹی موٹی ملازمت بھی کرتا رہا۔ 2 برس بعد ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور ٹھیک اس کی پیدائش کے 1 سال بعد وہ مجھے اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنی حقیقی منزل کی طرف لوٹ گئی۔ مجھے اس کے چلے جانے کا بہت دکھ تھا۔ وہ مجھے چاہے جانے کی عظیم جذبے کی لذت سے آشنا کر گئی تھی۔ اس نے صرف مجھے دیا، مجھ سے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ انسانوں کی اس بستی میں اس نے مجھے ہر موڑ پر بہت اہم ہونے کا احساس دلایا تھا، بہت خود پسند بنا دیا تھا۔ اس کی محبت نے میں نے اسے کچھ دینے کا جب بھی سوچا تو محسوس ہوا کہ میں تو بال بال اس کا مقروض ہوں۔ قرضے اترتے تو اسے کچھ دینے کے مرحلے آتے، اس سے پیشتر کہ ایسا کچھ ہوتا وہ چلی گئی۔ ابھی تو مجھے اس کے حوالے سے ملی ہیں۔ اس رات وہ اپنی جذباتی طاقت سے مجھے قبیلے سے باہر نہ لاتی تو میرے آپ کے ملنے کے لمحے کیوں کر آتے؟ ایک پیارا سا بیٹا اور ایک بے حد حسین اور سادہ جیون ساتھی، یہ اسی کی طرف سے آئے ہوئے بیش بہا تحفے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ اس پردہ کی ہوئی بہت اچھی عورت سے کبھی رقابت محسوس نہیں کریں گی۔ جی؟ محترمہ سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کو اس کا ذکر کرنا گوارا تو نہیں گزر رہا؟ علی کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ وہ کھوئی اور بزدل نہیں تھی، اتنی اچھی عورت تو ہوتی بھی نہیں ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ علی نے بے ساختہ اس کا مہندی سے سرخ ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ چشمے کا صاف پانی دیکھا ہے؟ محترمہ نگاہیں جھکائے خاموش رہی۔ آپ کو دیکھ کر اس کا خیال آتا ہے۔ وہ بھرپور جذبے سے مسکرایا۔ آپ مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے ٹوکا۔
रुआब हुस्न के आगे बेबस हूँ, वो शरीर हुआ। आपको मैंने अपनी इज़्ज़त बनाया है। मैं सिर्फ़ आपसे मोहब्बत नहीं करूँगा बल्कि आपकी इज़्ज़त भी करूँगा, हमेशा। यह मेरा पहला और सच्चा वादा है आपसे। वो उठ कर बैठ गया और कोट उतारने लगा। मोहतरबा को जाने एकदम क्या हुआ, उसका सारा वजूद काँपने लगा। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अली कोट सोफ़े पर उछाल कर चौंक कर उसकी सिमत मतवज्जह हुआ। मोहतरबा जान, क्या हुआ? वो मज़ीद हिचकियाँ लेकर रोने लगी। प्लीज़ बताओ ना, क्या मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ़ हुई है? वो बहुत परेशान हो गया। नहीं, जो कुछ आप मुझे दे रहे हैं वो मेरी औकात से बहुत ज़्यादा है। बड़ी कनात पसंद हो, अभी कुछ दिया ही कब है? वो हंस दिया। देखो, चुप हो जाओ, वरना मुझे 360 तरीक़ों से चुप कराना आता है। अपने स्टाइल में चुप कराया तो घबराना नहीं फिर, और ना मुझे कोई इल्ज़ाम देना। मोहतरबा के तमाम हवास उसकी वारफ्तगी के सामने ढेर हो रहे थे। बीबी जान, क्या ये कपड़े भी रख लूँ? मोहतरबा ने बैग की सिमत इशारा किया। बेवकूफ़, अब ये कपड़े पहनेगी? अम्मा जी ने 10-12 सूट जो दिए हैं तुझे, और तेरे वो भी तो लाए हैं इतने कपड़े। अभी तो तू रोज़ नया जोड़ा पहनेगी। नाज़नीन हंसी। मोहतरबा, अल्लाह की कसम क़यामत लग रही है। वैसे रात को खैरियत तो रही ना? वैसे तुझे बेहोश इंसानों को होश में लाने की तरकीबें तो आती हैं ना? तज़नीन शरारत से हंसी। मोहतरबा के चेहरे पर हया के रंग बिखर गए। अब बता, अब भी रोया करेगी? तज़नीन ने छेड़ा। उसी दम तैमूर अली ख़ान ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। वो उसी समत रुख किए खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम ख़ान। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि बमुश्किल सुनी जा सकती थी। वो सलाम। आपा, अम्मा जी कहाँ हैं? उन्होंने चढ़ती निगाह उस पर से दौड़ाते हुए तज़नीन से पूछा। बरामदे ही में तो बैठी हुई थी, वहाँ नहीं है क्या? तज़नीन के बजाय नाज़नीन ने जवाब दिया। नहीं, वहाँ तो नहीं है। उन्होंने फिर एक उलझी निगाह मोहतरबा पर डाली। गहरे मरून कामदानी से मुरक्का सूट में एक नई ज़िंदगी का इंकशाफ उसके एक एक नक्श पर सिब्त था। उसने एकदम तैमूर अली ख़ान की सिमत से रुख मोड़ लिया। बीबी जान, अगर मैं उनसे कहूँ तो क्या ये मुझे नानी से मिलाने ले जाएंगे? कह कर तो देखो, उफ़क़ के उस पार भी ले जाएंगे, हमारे अली मेहदी साहब। नाज़नीन खिलखिला कर हंसी थी। मोहतरबा को तैमूर की मौजूदगी के ख्याल से कुछ ज़्यादा ही हया आ गई थी। नानी तो नानी, अब तो तुम उसके साथ अपनी माँ के पास भी मिलने जा सकती हो। अब तुम्हें पता चलेगा हमने तुम्हारे साथ भलाई की है या बुराई। तैमूर अली ख़ान की आवाज़ उसकी सिमत से टकराई। बाज़ इंसानों पर इतनी मुश्किलें आ पड़ती हैं ख़ान कि उन्हें भलाई बुराई की तमीज़ ही नहीं रहती। वो अजीब से अंदाज में बैग बंद करके एक तरफ रखते हुए बोली। ज़हीन तो तू बहुत है मोहतरबा। कोई हैरत की बात ना होगी अगर तू कुछ दिन बाद अली मेहदी की उस्तानी ना हो गई। तज़नीन ने अपनी हैरत को शोखी में छुपाया। अरे तुम लोग यहाँ हो, बताओ। मोहतरबा भी है, इसका सामान देख लिया? तैमूर, मैंने तुम्हारे बाबा साहब से कहा था कि अली को कुछ नकद दे दें अपनी तरफ से, घर की ज़रूरत की चीज़ें। मोहतरबा अपनी पसंद से ले लेगी। अब इतनी जल्दी क्या हो सकता था? अम्मा जी, 200 रुपये हैं मेरे पास, वो सादगी से बोली। नाज़नीन तज़नीन के कहे बुलंद और अम्मा जी और तैमूर अली ख़ान की मुस्कुराहटें मुबहम थी। गोया अभी तक पीछा नहीं छोटा उन 200 रुपये से। तैमूर अली ख़ान सोफ़े पर बैठ गए। अम्मा जी, अली ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया है। बाबा साहब ने बहुत इसरार किया था मगर वो नहीं मान रहा। अम्मा जी, क्या ज़रूरत है? मेरी औकात से बढ़कर सुलूक किया है आपने। मोहतरबा की आवाज़ भर आ गई। यूँ नहीं कहते, तेरा नाना तो कौल निभाने वाला असील था, और क्यों ना हो सैयद ज़्यादा था। कम नसब तो नहीं है तू। अल्लाह, लगती तो यह है कि तू नौकर ज़ात होकर सजी ही नहीं थी। अल्लाह ने तेरा नसीब खोल दिया है, खुश रह। मिजाज वाकई बहुत है अम्मा जी, जो उसकी हकीकत बता ही देते हैं। तैमूर अली ख़ान के लहजे में जाने क्या था, उसे बेसाख्ता उनका चेहरा देखा था और उन्होंने पहली मर्तबा उससे निगाहें चुराई थी। देख बच्ची, अपने मर्द की तवज्जो व मोहब्बत चाहिए तो उसकी औलाद को अपना कर लेना, फिर देख कितनी कदर करेगा तेरी। बच्चा ज़रूर है उसका, मगर इतनी उम्र नहीं है अली की। तैमूर से 1-2 साल ही बड़ा होगा। कोई बात हो, कोई मिसाल हो, ये तैमूर कहाँ से आ जाते हैं बीच में, जबकि ये कभी बीच में नहीं होंगे। और मेरी बात सुन, हर सूरत निभा करना। कोई मुश्किल पड़े तो जान छुड़ाने की जल्दी नहीं करना, समझ रही है? मर्द निभाना आसान नहीं होता, लेकिन निभाना आ जाए तो औरत की सारी ज़िंदगी संवर जाती है। खिदमत और मोहब्बत 2 ही हथियार दिए हैं अल्लाह ने औरत को।
ان سے کام لینا سیکھ گئی تو بھلی گزر جائے گی۔ اماں جی بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی۔ سن رہی ہے نا میری بات؟ جی اماں جی۔ اللہ بھاگ جگائے رکھے، نصیب اچھا کرے۔ حویلی کے دروازے کھلے ہیں، جب چاہے ملنے آ جایا کر۔ یاد تو بہت آئے گی مجھے، بڑی خدمت کی ہے میری۔ اماں جی آپ ایسی باتیں نہ کریں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ وہ رونے کو ہو گئی۔ اچھا دھیان سے اپنی چیزیں رکھ لے، کبھی بعد میں پریشان ہو۔ چھوٹی دلہن وہ شال بھی دے دو اسے جو میں لائی تھی، ساتھ ہی رکھ لے گی، کبھی بعد میں دھیان نہ رہے۔ وہ رکھ دی ہے اس کے کپڑوں میں، نازنین نے جواب دیا۔ یہ علی کہاں گیا ہوا ہے؟ ماں انہیں دھیان آیا۔ پتہ نہیں، میں تو صبح سے اوپر نہیں گئی، وہ اپنی مخصوص سادگی سے بولی۔ کیوں؟ تزنین نے شوخی سے سرگوشی کی۔ وہ حیا آمیز انداز میں خاموشی سے کپڑے طے کرنے لگی۔ پاگل، کیوں نہیں گئی اوپر؟ اس کا سامان نہیں باندھے گی؟ اماں جی مسکرائی۔ اصل سامان تو ساتھ بندھا چلا جا رہا ہے۔ نازنین بہت سروں میں ہنسی۔ یہ چل جائے گی تو تم بھی اپنے میکے ہو آنا۔ اماں جی نازنین سے مخاطب ہوئی۔ جی اماں جی، امی بھی فون پر پوچھ رہی تھی کہ کب آؤ گی۔ تزنین بھی رات کو اپنے سسرال چلی جائیں گی، پھر آپ اکیلی کیا کریں گی؟ آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ نازنین نے ساس کو بہت محبت سے دیکھا۔ ہاں خیر، ملنے تو مجھے بھی جانا چاہیے، چلوں گی، وہ بولی۔ آپ کے کپڑے استری کرنے کو دے دوں؟ تزنین بولی۔ ہماری بھی سن لیجیے، سیٹ کنفرم ہو گئی ہے ہماری، پرسوں رات کی فلائٹ ہے۔ آج ہم حویلی جا رہے ہیں، پرسوں شام کو پہنچیں گے واپس۔ ہم سے الوداع ملاقات جس کو کرنا ہے ابھی کر لو۔ پرسوں؟ بس جا رہا ہے؟ اماں جی نے دہل کر ان کی سمت دیکھا۔ جانا تو ہے اماں جی۔ تجھے مجھ پر ترس نہیں آتا تیمور؟ وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ اماں جی پھر وہی، ہم ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہے، آنے کے لیے جا رہے ہیں، جہاں اتنی ہمت دکھائی ہے تھوڑی اور صحیح۔ وہ ماں کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ کہاں کی ہمت، گھل گئی ہوں تیری جدائی میں۔ ان کے آنکھوں میں پانی تیرنے لگے۔ محتربہ کا ایک دم جی چاہا وہ مڑ کر تیمور علی خان کو دیکھے، مگر نہ جانے پھر کیا وہ مزید تندہی سے کپڑے طے کرنے لگی اور ان کی سماعت سے بالکل پشت کر لی۔ وہ رات گئے حیدرآباد پہنچے تھے، سارا شہر نیند کے آغوش میں تھا۔ تیمور علی خان نے گاڑی مار ڈرائیور ان کے ساتھ کی تھی۔ پرانی وضع کا گھر تھا جس کے باہر ایک زرد رنگ کا بیمار سا بلب لگا ہوا تھا۔ دستک پر ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی تھی۔ کھولو اماں، میں ہوں، علی۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا تھا۔ جس شوق سے بوڑھی عورت دروازے میں آئی تھی، اتنی ہی حیرت سے پیچھے ہٹی تھی۔ کہانی سب سوٹ اور سنہری بارڈر والی چادر، پھولوں کی خوشبو، چوڑیوں سے بھری کلائیاں اور جھکی ہوئی آنکھیں، اس پر متضاد حسن بھی غیر معمولی۔ اندر آنے نہیں دو گی اماں؟ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیارے کے لیے مال لایا ہوں۔ علی کے انداز میں اس کی فطری شوخی جھلک رہی تھی۔ عورت پیچھے ہٹ گئی مگر حیرت اپنی جگہ بدستور تھی۔ اماں ڈرائیور بہت تھک گیا ہوگا، بیٹھک کھول دو اور اسے چائے پانی کا پوچھ لو۔ وہ تو پوچھ لوں گی مگر یہ، اوفو، یقین نہیں آیا ابھی تک؟ جب ہی تو دلہن کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا نہیں دی۔ تمہاری قسم اماں، نکاح کیا ہے؟ بڑی بی کے اوسان ذرا بحال ہوئے۔ وہ آگے بڑھی اور محتربہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے ملی یہ چاند سی دلہن؟ سارے گھر میں روشنی ہو گئی ہے۔ وہ بہت پرشوق انداز میں جائزہ لے رہی تھی۔ آؤ بیٹی، یہاں بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اسے تھام کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ میں نے آپ کو بیٹی کہا ہے، آپ نے برا تو نہیں مانا؟ دراصل علی میاں نے میری عادت بگاڑ دی ہے۔ ہوں تو میں نوکر، یہ مگر مجھے ماں کی عزت دیتے ہیں۔ تو اماں تم بھی تو ہمارا، میرا مطلب ہے ہم باپ بیٹے کا اتنا خیال رکھتی ہو جیسے سگے رکھتے ہیں۔ اس کی تو خود نوکر ذات سے بڑی اونچی ترقی یخلقت ہوئی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اب اپنی ملازمہ کو دیکھا۔ ایک دم جانے کی وہ دل بھر آیا۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکا کر آنسو چھپانے لگی۔ علی میاں، دلہن بہت پسند آئی، اللہ مبارک کرے، خوشیاں دکھائیں، آمین۔ وہ دعا دیتے ہوئے باہر نکلنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ علی نے کوٹ اتار کر ان کی سمت بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ محتربہ نے درمیان میں ہی اٹھ کر کوٹ تھام لیا۔ علی نے بہت خوشی اور دلچسپی سے اس کی سمت دیکھا۔ منہ تو میٹھا کرا دو، دلہن پہلی بار گھر آئی ہے۔ وہ رکے بغیر آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ وہ علی کا کوٹ بازو پر لٹکا کر ادھر ادھر لٹکانے کی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ نظروں ہی نظروں میں اتنا حسین سلوک اور پھر یہ ادائیں۔ محترمہ، بندہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے، میں تو ابھی خواب و وہم کے سلسلوں میں بھٹک رہا ہوں، ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔
علی نے اپنے بازو اس کے شانوں پر ٹکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اماں آ جائیں گی؟ اس نے گھبرا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ تو کیا ہے، آنے دو۔ علی نے شرارت سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ حیا سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ دھیان نہیں دیا کبھی اس پوائنٹ پر؟ اس نے کہا لگا کر بازو ہٹا لیے۔ محتربہ سے پلکیں اٹھانا دوبھر ہو گیا۔ فی الحال تو یہی ہے گھر میں۔ شام کو بچے کے لیے یہ کسٹرڈ بنایا تھا۔ اماں ٹرے اٹھائے تھوڑی دیر بعد اندر آ گئی تھی۔ اماں، تم نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا؟ بہت سامان آیا ہے کھانے پینے کا ان کی طرف سے۔ کھانا بھی ہے، پھل بھی ہے، ڈھیروں مٹھائی بھی ہیں۔ صبح اٹھ کر محلے میں بانٹنا شروع کر دینا، کئی دن بٹے گی تب جا کر ختم ہوگی۔ علی نے قمیض کے اوپری بٹن کھول کر کسٹرڈ پیالی میں ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ماشاء اللہ، بڑے دل والوں کی اولاد ہے۔ محتربہ کا چہرہ یکلک سفید سا پڑ گیا۔ اندیکھے روشن چراغوں کی لو ٹمٹمانے لگی۔ یہ لیجیے محترمہ، علی نے بہت شوق انداز میں اس کے سامنے پیش کی۔ اس پر اماں کے جملے نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا، یا پھر اسے اپنے اعصاب و فعال پر بہت کنٹرول تھا۔ محترمہ نے پیالی تھام لی۔ کھانے کے لیے دیا ہے؟ علی نے اسے پیالی کی سمت گھورتے ہوئے دیکھ کر چونکایا، اور وہ حقیقت میں چونک پڑی۔ کس دھیان میں ہیں آپ؟ یہ دنیا بڑے دل والوں کے لیے ہے۔ چھوٹے حوصلے اور چھوٹے دل والے ان خوشیوں سے بھی محروم رہتے ہیں جن پر ان کا جائز حق ہوتا ہے۔ بہت تنگ کرتی ہے انہیں یہ دنیا۔ کسی قسم کی فکر خود پر طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ جس دن کسی غم میں مبتلا دیکھا، بہت لڑائی ہوگی آپ سے، اور اپنا پلنگ باہر گلی میں ڈال کر سو جایا کروں گا۔ لوگ پوچھیں گے کہ باہر کیوں سو رہا ہے تو صاف کہہ دیا کروں گا بیوی کہنا نہیں مانتی۔ محتربہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بمشکل ہنسی ضبط کی۔ ابھی ہم آپ کو اپنے بیٹے سے ملائیں گے۔ بڑا پنکچوئل، وقت کا پابند ہے، 9 بجے ہی سو جاتا ہے، صبح 6 بجے سے پہلے ہی جاگ جاتا ہے۔ بڑی فوجی سی عادت ہے، لگتا ہے پکا نمازی بھی بنے گا اور باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھا کرے گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، محتربہ نے دھیرے سے کہا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ابھی ہم آپ کو ایک اور سرپرائز دیں گے۔ چلے بتا دیتے ہیں، آپ کے لیے پیور کاٹن کے بہت خوبصورت نائٹ ڈریس لائے ہیں کراچی سے۔ بہت ترس آتا ہے آپ پر، یہ چبھنے والے کپڑے پہن کر نیند کیسے آ جاتی ہے؟ محتربہ نے پیالی واپس رکھ دی تھی۔ آئیں چلیں، پہلے اپنا ہونہار دکھاتے ہیں آپ کو۔ علی نے اٹھ کر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ پیچھے پیچھے چل پڑی۔ علی اوپر جانے کے لیے زینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں زینہ طے کرنے لگی۔ زینہ طے کرتے ہی چند فٹ کی خالی جگہ کے بعد سامنے ہی کمرہ تھا۔ علی آہستگی سے دروازے پر دباؤ ڈال کر اندر داخل ہو گیا، اور پھر وہ بھی۔ چھوٹا سا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت بچوں اور جانوروں کی تصویریں اور وال پیپر، ریکس میں سجے بے شمار کھلونے کارپیٹ پر اوندھے سیدھے پڑے بھالو، گھوڑا اور بطخیں۔ کھڑکی پر گلابی جالی کا پردہ، وائٹ چھوٹا سا سنگل بیڈ اور اس کے ساتھ ہی وائٹ الماری، کھڑکی کے ساتھ ہی لگی سفید میز پر بچے کی کتابیں، قاعدے وغیرہ۔ ایک بچے کے لیے اس قدر اہتمام یہ تو اس نے حویلی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں ایک کمرے میں کم از کم 2-3 بچوں کا اہتمام ہوتا تھا، اور اسی حساب سے بے ترتیبی بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ رہے ہمارے ولی عہد، وہ جو آپ ہمیں دیں گی وہ ان کے جانشین ہوں گے۔ ہائے اللہ، محتربہ کو تو مارے حیا کے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ یہ علی تو بس بولے چلے جاتے ہیں۔ آؤ بھائی، رک کیوں گئی؟ دیکھیں کس ٹھاٹ سے سو رہے ہیں، باپ کی تو ذرا پرواہ نہیں ہے۔ محتربہ نے بچے پر نگاہ ڈالی۔ 2-2.5 سال کا نہایت صحت مند اور خوبصورت بچہ تھا۔ بے خبر سویا ہوا تو اسے بے ساختہ پیار آ گیا۔ وہ ان بچوں میں سے تھا جنہیں راستہ چلتے ہوئے بھی پیار کرتے تھے۔ اس نے آہستگی سے اس کی پیشانی سے بال سمیٹے اور جھک کر بوسہ دیا۔ محترم عبدالباری مہدی، دیکھیں کتنی اچھی امی لائے ہم آپ کے لیے۔ علی نے محتربہ کو شانوں سے تھام کر سرگوشی کی۔ چند روز قبل تک یہ شخص اس کو کتنا بھاری تھا۔ محض عزت و محبت نے جو اسے دے رہا تھا، سمجھوتے کی راہ کتنی آسان بنا دی تھی۔ خواب کے طلسم اتنی آسانی سے کب جان چھوڑتے ہیں، مگر محبت بھی ایک قیامت ہے، انقلاب ہے، بشرطیہ محبت ہو۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا بیٹا؟ ماشاء اللہ، بہت پیارا ہے۔ اسے واقعی بچہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ اسے حیدرآباد میں رہتے ٹھیک 1 ماہ ہو رہا تھا۔ 10 دن پہلے علی اسے نانی سے ملوا کر لایا تھا۔ نانی بہت بیمار تھی، اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے کہا بھی تھا کہ وہ ساتھ چلیں۔ اب تو اس کا اپنا گھر ہے، مگر اس کی نا کو وہ ہاں میں نہ بدل سکی تھی۔
سردار مامو نے علی کی بہت آؤ بھگت کی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مطربہ کو گلے سے لگایا تھا، سر پر ہاتھ پھیرا تھا، چلتے ہوئے ایک جوڑا اور 10 روپے اسے دیے تھے۔ نانی نے ایک جوڑے سونے کے بندے اور اپنی جمع پونجی میں 300 روپے بھی دیے تھے، اور ساتھ ہی کہا تھا کہ تھوڑے بہت پیسے اس نے کفن دفن اور سردار کے بچوں کے لیے اٹھا رکھے ہیں۔ کفن دفن کا سن کر اسے بہت رونا آیا تھا۔ وہ بہت بوجھل دل کے ساتھ واپس ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ اس کی آخری ملاقات تھی نانی سے۔ چلتے ہوئے نانی نے کہا تھا، زیتون بانو، علی تیرا مرد ضرور ہے، مگر یہی میری عمر بھر کی کمائی ہے۔ عمر بھر کوشش کی ہے کہ کسی کا احسان میرے سر پر نہ ہو، اپنی محنت مزدوری کی روٹی کھاؤں، مگر 16 آنے اور حویلی والوں نے جو احسان کیا ہے میرے پاس اس کا بدل نہیں ہے، سوائے اس دعا کے کہ حویلی کی جتنی بیٹیاں ہیں اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ وہ حیدرآباد واپس آ کر بہت دن اداس رہی۔ پھر ایک روز علی نے اسے خوشخبری سنائی کہ بصیر علی خان کی شادی ہو رہی ہے۔ آج آفس میں اماں جی کا ٹیلی فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلی فرصت میں مطربہ کو حویلی بھجوا دوں۔ اسے بصیر علی خان کی شادی کا بہت انتظار تھا، اور یہ بھی کہ کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے کپڑے بنوا لیے ہیں۔ اماں جی کے اس اپنائیت بھرے پیغام پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بہت مضبوط میکے کی بیٹی ہے۔ علی نے تو کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا کہ وہ بچے کو ساتھ لے کر جائے۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ بچے کو ساتھ لے کر جائے گی، اور جب وہ گلابی سوٹ اور سرخ چادر میں بچہ گود میں اٹھائے حویلی میں داخل ہوئی تو وہاں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک لمحے کو تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ حویلی والوں کو اتنی پیاری ہے۔ واہ مطربہ، کیا ریڈی میڈ اولاد ملی ہے، ماشاء اللہ کتنا پیارا بچہ ہے۔ تزنین نے بے اختیار بچہ گود میں لے کر رخسار چوم لیا تھا۔ ماشاء اللہ، بڑی جلدی ہل گیا تجھ سے۔ بچے نے منہ بسوڑ کر مطربہ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اماں جی نے بہت خوشی سے کہا، آخر کس باپ کی اولاد ہے جو اس سے ایک لمحے میں ہی ہل گیا تھا۔ نازنین کی خوبصورت ہنسی فضا میں بکھری تھی۔ اچھی تو ہے۔ اماں جی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے اسے دیکھا۔ آپ کی دعا ہے اماں جی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ اللہ خوش رکھے۔ ایک جنجال سے عمر بھر کو تیری جان چھوٹ گئی۔ وہ جذبہ تشکر سے چور انداز میں جیسے خود کلامی کر رہی تھی۔ آج کل تو بڑا کام ہوگا حویلی میں، اس نے بچے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر ہم تجھ سے کام نہیں کروائیں گے، تیرا مرد کیس بنا دے گا ہم پر، آخر پولیس والا ہے۔ اماں جی نے بھی مذاق کیا۔ نہیں اماں جی، میں تو اب بھی آپ کی باندی ہوں، وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ باندیاں تو تیری 12 پشتوں میں ہوتی آئی ہوں گی، ایک ذرا آزمائش آئی تھی تجھ پر، جن 12 پشتوں کا ایک ڈھیلے کا رزق نہ کھایا میں کیا جانوں ان کو، وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ دیکھا اماں جی، 1 مہینے میں ہی کتنی سنجیدہ باتیں کرنے لگی، تزنین نے ہنس کر کہا۔ نہیں، خیر سمجھ والی تو ہے یہ، اماں جی نے شفقت آمیز انداز میں اسے دیکھا، مگر تیمور تو یہ کہتے ہیں کہ سر پر سے گزر جاتی ہے اس کی ہماری باتیں، بہت آسان انداز میں بات کرنا پڑتی ہے اس سے، نازنین نے کہا۔ مطربہ جیسے ایک دم چونک پڑی۔ یہ تو خیال ہی نہیں آیا کہ اسے نان سینس احمق کہنے والا اب اس حویلی، اس وطن میں ہی نہیں ہے۔ اسے حویلی میں یکایک بہت بڑی کمی کا احساس ہوا۔ چرمی بوٹوں کی چرچراہٹ، زینہ اترتے ہوئے قدموں کی مخصوص دھمک، ان کی آمد سے قبل ہی ان کی آمد کا اعلان، ایک مخصوص خوشبو کی زبانی، ایک خاص انداز کی کھنکھار، جانے کیا کیا گم ہو گیا تھا حویلی میں۔ اس کے اندر وحشت کے بگولے ناچنے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ علی کی ذات اتنی ہنگامہ پرور اور پرجوش و پرشور ہے کہ ذات کے بند دروازے کھلنے کی فرصت اور مہلت نہیں ملتی۔ محض اتنی سی دوری نے اندر اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دی تھی۔ اس نے گھبرا کر بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ بچے کا نام کیا ہے؟ اماں جی کو بہت اچھی لگی بچے کو پیار کرتے ہوئے۔ باری۔ اس نے دوبارہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بڑا جچ رہا ہے یہ نام بچے پر۔ تزنین نے بہت خوش ہو کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ میرے خیال میں تو پورا نام عبدالباری ہوگا۔ وہ پھر گویا ہوئی۔ جی، عبدالباری مہندی، اس نے تائید کرتے ہوئے پورا نام بتایا۔ واہ صاحب، کیا بارواب نام ہے، نازنین نے بچوں کا رخسار چھو کر کہا۔ اسے نیند آ رہی ہے، اوپر سلاؤ، نیچے تو بہت شور ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ 16 آنے کی کوٹری میں نہ چلی جانا، اماں جی نے اوپر آخر والا کمرہ کھلوایا ہے، عالمتاب بھی آ گئی تھی۔ دودھ پلا دے، پہلے آرام سے سوتا رہے گا، اماں جی نے تاکید کی۔ ڈبے کا پلاتی ہوگی، تزنین نے شرارت سے کہا۔ جی، وہ جھیپ کر مسکرا دی۔
लो, इस उम्र में तो यूं भी अपना छूट जाता है। अम्मा जी मजाक नहीं समझी, सीधेपन में कह गई थी। हैं? अम्मा जी अभी उसकी उम्र ही क्या है? नाज़नीन मुस्कुराई। अरे मैं बच्चे की बात कर रही हूँ, माशाल्लाह 2 साल का तो हो गया है ना। अम्मा जी ने फिर सादगी से वजाहत की। जी, ये बता रहे थे कि 2 साल कुछ महीने का हो गया है, वो बोली। हाय ज़ालिम, क्या आफत लगती है ये वो उन कहते हुए। अब बता, बहुत रो रही थी कि शादी नहीं करूँगी। तज़नीन ने खिंचाई की। वाकई लग रहा था ऐन निकाह के वक्त इनकार कर देगी। नाज़नीन भी गोया हुई। मुहतरबा का चेहरा एकदम बेतासिर हो गया, नए सिरे से जैसे हवासों पर बर्फ़ जम गई। उसकी नज़रें बेसाख्ता उस दरख्त की तरफ उठ गई जहाँ से छुपकर उसने दिल की वीरानी का पहला मरहला तय किया था। ज़रख़ेज़ ज़मीन पर पहली बार हल चला था। सब्ज़े के शौक़ में जैसे ज़मीन को रौंदे जाने की तकलीफ़ नहीं होती, या ये कि रवेदियाँ फूटने की लज्जत हर अज़ियत भुला देती है। और रवेदियाँ फूटती थी कि बेफल फूल के झाड़ उगे थे। उसने खुद पर काबू पाकर बच्चे को शाने से लगाया और अंदर की सिमत बढ़ गई। बसीर अली ख़ान की रस्म अब टन का हंगामा था। वो बच्चा मामा बिल्ली को थमाकर अपनी तैयारी में मसरूफ़ थी। हॉल में सोफ़े पर पड़े अपने इस्त्री शुदा कपड़े उठाने आई थी। तकरीब बाहर बाग में हो रही थी। फ़िलहाल सब अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। वो कपड़े बाजू पर लटका कर बाहर की तरफ बढ़ी थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया और अपने मखसूस अंदाज में पूछा, कौन? कौन नहीं, तैमूर अली ख़ान। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। वो तो जैसे उछल पड़ी। अस्सलाम वालेकुम ख़ान। मुतरबा वहाँ से इस्तफ़सार हुआ। जी ख़ान। उसका लहजा सर्द हो गया। शुक्र है आपको मेरा नाम तो याद है। अली कैसा है? शायद ज़िंदगी में कभी पूछ ही लो कि तुम कैसी हो। जी ठीक है। अच्छा सुनो, पहले नाज भाभी को बुलाओ, फिर 3-4 मिनट के वक्फे के बाद अम्मा जी को बुला लाना। अजीब तरह का पैगाम था। उसने रिसीवर रख दिया। ऐन उसी लम्हे नाज़नीन हॉल में दाखिल हुई। आपका फ़ोन है, छोटे ख़ान है, उसने संजीदगी से कहा। ओह तैमूर। नाज़नीन वफूर और शौक़ से आगे बढ़ी। हेलो तैमूर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ठीक। हाँ हाँ बताओ। वो बोलते बोलते एकदम रुकी और माउथ पीस पर हाथ रखकर मुतरबा को वहाँ से जाने का इशारा किया। वो तो यूं भी जाने वाली थी अम्मा जी को बुलाने। हिदायत के मुताबिक 2 मिनट का वक्फा गुजार रही थी। अजीब उलझे हुए अंदाज में वो अम्मा जी के कमरे की तरफ बढ़ी थी। तैमूर की आवाज़ ने एक मरतबा फिर उसका आसाबी निज़ाम पलट कर रख दिया था। अली के सुहागन होने के एहसास के साथ आज वो संवरने का हर शौक़ पूरा करना चाह रही थी, मगर अब ऐसी कैफियत हो रही थी गोया कोई लंबी बीमारी काट कर उठा हो। वो अपनी सोचों में गुम अम्मा जी के कमरे में आई थी। अम्मा जी, छोटे ख़ान का फ़ोन है, उसने आम से अंदाज में मुताला किया। अच्छा। वो एकदम पलंग से उतर आईं। बताओ, कुछ दिन और रुक जाता, भाई की शादी में शरीक हो जाता। इस लड़के की भी अपनी अलग दुनिया है। तेरी बात हुई थी तैमूर से? खुशी से वो जैसे अपना आप भूल रही थी। जी, वो इनके साथ बाहर निकलते हुए बोली। बहुत खुश था तेरे ब्याह से। क्या अम्मा जी? बहुत अच्छा काम कराया अल्लाह ने मेरे हाथों। मुतरबा ठिकाने पर पहुंच गई। इतना खुश तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। यूँ भी घर बसाना, वो भी किसी मजबूर का, बड़े सवाब का काम है। भली नेकी की मेरे बच्चे ने, अल्लाह उसे खुशियाँ दिखाए। अम्मा जी साथ चलते हुए बोलती जा रही थी, दुआएं दे रही थी। और वो ज़मान और मकान से मावरा जहाँ में ना समझ में आने वाले दुख की छाँव में बैठ गई थी। कितनी अजीब बात है, किसी की अजीम खुशी, किसी का अजीम दुख, जैसे एक तस्वीर के 2 रुख। तुम्हारी तो दीन दुनिया संवर गई तैमूर ख़ान। मेरी दाव पर लगी है। कोई किसी को कितना समझा सकता होगा जितना मैं ख़ुद को समझाती हूँ। अली मेरी भंवर में फंसी कश्ती का जफाकश मल्ला। हालांकि मैं उस पर कुर्बान होना चाहती हूँ, मैं उसे खुशियाँ ही खुशियाँ देना चाहती हूँ, मगर मुझे अपनी समझ नहीं आ रही। वो अम्मा जी को हॉल तक छोड़कर अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ी थी। वलीमे के शाम को वो रॉ पहले काम के ऑरेंज कलर शलवार कुर्ते में ढेरों फूल पहने, बारी को गोद में उठाए पंडाल से बाहर खड़ी अली को ढूंढ रही थी, जो सुबह हवेली पहुंचा था। खैरियत से हो मुतरबा? एक जानी पहचानी आवाज़ पर वो चौंकी। बाएं जानिब ब्राउन पैंट और सफ़ेद कमीज़ में मलबूस आरिफ खड़ा था। खैरियत से हूँ, उसने उधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए लापरवाही से कहा। तुम तो बड़ी खुश होगी, सुना है किसी पुलिस वाले से शादी हुई है। वो उसके सरापे का बगौर जायज़ा ले रहा था। जिस तरह इंसान पैदा होता है, खाता है, पीता है, उसी तरह एक दिन सब कामों की तरह शादी भी हो जाती है।
اس میں خوشی غمی کا کیا سوال؟ انسان کو خوش رہنے کا شوق ہو تو شادی کے بغیر بھی خوش ہو لیتا ہے، اور نہ ہونا چاہے تو شادی سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اس نے قدرے سرد میری سے اسے دیکھ کر جواب دیا۔ لیکن وہ تو اپنی شادی پر بہت خوش ہوتا ہوگا، جسے اپنی مرضی کا ساتھی ملتا ہوگا، جیسے کہ تمہارا خاوند۔ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا۔ شاید، مجھے تو یوں بھی یہاں وہاں ہر شخص ہی خوش دکھائی دیتا ہے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ ہاں، دراصل تمہیں غور سے دیکھنے کی عادت نہیں ہے، اس نے ہنس کر کہا۔ تو ضرورت بھی کیا ہے؟ اور ہاں سنو، تو مجھے تم نہیں کہو، میرے میاں نے سن لیا تو برا مانیں گے۔ وہ بھی مجھے تم نہیں کہتے، گھسیارے نہیں ہیں، خاندانی ہیں، اس نے ناگواری سے ٹوکا۔ اسے عارف کا یوں تفصیلی بات کرنا بہت کھل رہا تھا۔ تمہاری چال سے لگتا ہے کہ تم بہت اونچے خواب دیکھتی ہو۔ خوشی کی بات ہے، خواب پورے ہو گئے، وہ بہت سادہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ شاید تمہیں میرے اونچے خوابوں پر اعتراض تھا، وہ قدرے تلخی سے مسکرائی۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کیا تنگ کرا ہے؟ علی کسی سمت سے نمودار ہوا اور باری کی طرف دیکھا۔ نہیں، تنگ تو نہیں کر رہا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کھانا کھا چکے تو اسے لے لیجئے گا، میں اطمینان سے کھانا کھا لوں گی۔ میں آپ سے کہہ بھی رہا تھا کہ اماں کو ساتھ لے جائیں۔ خیر، ٹھیک ہے، اور ہاں، آپ کو اس طرح باہر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ابھی خطرہ موجود ہے۔ میرا شناختی کارڈ آپ کے ماتھے پر لگا ہوا نہیں ہے؟ وہ پھر شوق ہوا جاتا تھا، مگر پھر ایک دم سنبھل گیا۔ آپ کی تعریف؟ اس نے متربہ سے سوال کیا تھا۔ یہاں گاؤں میں ہی رہتے ہیں، پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے انہیں، حویلی میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کے والد بڑے خان کے خاصی آدمی ہیں، صحیح بتایا نا؟ وہ کھلکھلائی۔ علی کی ایک بھرپور ستائشی نگاہ نے پھر اسے بہلا دیا تھا۔ بالکل صحیح بتایا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ بہت غور سے اس نے علی کا جائزہ لیا تھا۔ اچھا چلیں، اب آپ اندر جائیں، باہر آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک؟ وہ بشاشت سے کہہ کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ٹہلنے کے انداز میں مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ضربہ بھی عارف پر نگاہ ڈالے بغیر پلٹ گئی تھی، اور عارف جوتے کے ٹو سے گھاس ملتے ہوئے جانے کس دھیان میں تھا کہ ایک لڑکے نے اسے متوجہ کیا۔ یہاں اکیلے کھڑے کیا سوچ رہے ہو یار؟ وہ بہت وقار سے مسکرایا تھا۔ کتنی آوازوں کے آسرا تھے پنہاں ان میں، آج تک سوچ رہا ہوں۔ وہ سریلی آنکھیں۔ علی تو اگلے دن ہی چلا گیا تھا۔ محتربہ کو خالہ سولہ آنے نے 2-3 دن کے لیے روک لیا تھا۔ شادی کا ہنگامہ سرد پڑ چکا تھا، مہینوں کی تھکن اتر رہی تھی، بہت جلد سب پڑھ کر سو جاتے تھے۔ وہ گرم پانی کا فلاسک لے کر اوپر چڑھنے لگی تو نازنین سامنے آ گئی۔ محتربہ؟ جی؟ وہ رک گئی۔ بچہ سو گیا یا سلاؤ گی ابھی؟ عجیب پیش بندی کا سا انداز تھا۔ وہ تو جی سو چکا، کوئی کام؟ ہاں، وہ بات یہ ہے کہ تیمور کا لندن سے فون آئے گا بہت تھوڑے ٹائم کے لیے، اور یاور مجھے بلا رہے ہیں، اس لیے میں ہال میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ماما اور روپا دیوی سے میں یہ کام لینا نہیں چاہتی کہ اماں جی کو پتہ چل گیا تو ان کا جی بڑا ہوگا کہ تیمور کی ان سے بات کیوں نہ کرائی۔ آج دراصل یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا تم گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہاں ہال میں بیٹھ سکتی ہو؟ بچے کے پاس میں روپا دیوی کو بھیج دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ وہ در حقیقت کچھ سمجھی نہیں تھی۔ ہاں، جب مجھے بلانے آؤ تو کچھ کہنا مت، بس دستک دینا، میں آ جاؤں گی، ٹھیک؟ جی۔ ذرا سی پریشانی اس کے چہرے سے جھلکنے لگی تھی۔ نازنین دوپٹہ سر پر ڈالتے ہوئے پرسکون انداز میں آگے بڑھ گئی اور وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سوچنے لگی کہ بغیر کسی کام کے گھنٹہ بھر کیسے بیٹھا جا سکتا ہے۔ اس نے کارپیٹ سے کشن اٹھا کر صوفے پر رکھے اور دراز ہو گئی۔ ذہن میں بے ترتیب سوچیں گردش کرنے لگی۔ وہ تو اپنے حق میں بہتر ہی سمجھ رہی تھی کہ تیمور علی خان وطن میں نہیں تھے۔ ان کی موجودگی اسے گاہے گاہے بے سکون ضرور کرتی، مگر اب پھر ان کی آواز سننا تھی جو وہ اب کبھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانے کیا کیا سوچتی رہی اور جانے کب اونگ گئی۔ فون کی بیل جانے کب سے بج رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور بدحواس انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ جی خانہ، السلام علیکم۔ جی، میں وہ کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی آپ کے فون کا۔ اس کی آواز میں نیند کا غلبہ ہنوز تھا۔ کون سے خان کے فون کا انتظار کر رہی تھی؟ حالانکہ اب تو صرف میرے فون کا انتظار کرنا چاہیے آپ کو۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ دوسری طرف علی تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے بس یہی نکلا۔ کوئی شک؟ کیا میرا فون آنا کوئی حیرت کی بات ہے؟ وہ دوسری طرف سے بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں تو وہ جی بس وہ یہ ہے کہ وہ گھبراہٹ میں بے ربط ہو گئی۔ باری کہاں ہے؟ وہ بہت بدلے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ سو رہا ہے۔ اکیلا؟ اس کی آیا کو یہاں چھوڑ گئی ہیں آپ؟ نہیں، وہ روپا دیوی ہے اس کے پاس۔
وہ جانے کہ اس کے بدلے ہوئے انداز پر گھبرا رہی تھی۔ ٹائم کیا ہوا ہے اس وقت؟ وہ اپنی نیند کا اندازہ کرنا چاہ رہی تھی۔ حیرت ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ باری کی وجہ سے اس وقت فون کرنے کا خیال آ گیا تھا۔ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ اسٹیشن سے۔ آج ابھی تک یہاں ہی ہوں، ہو سکتا ہے صبح تک یہاں ہی رہوں۔ بچے کا خیال رکھنا، مجھے بہت فکر ہے۔ خدا حافظ۔ وہ وارفتگی، وہ بے ساختگی آج کچھ بھی نہیں تھا۔ جن کو بھرپور چاہت ملنے کا ادراک ملتا ہے، وہ کمی بیشی کا ادراک اس سے کہیں زیادہ رکھتے ہیں۔ اس کا گمسم ہونا عین فطرت تھا۔ یہ چند دنوں کی قربتیں اس کی زندگی کا اہم موڑ تھی۔ سادہ سے سادہ عورت کو بھرپور مرد کی بھرپور رفاقت جو شعوری ترقی دیتی ہے، وہ کسی کے سکھائے پڑھائے سے کبھی نہیں آ سکتی۔ اس نے بے دل سے ریسیور رکھ دیا تھا۔ ریسیور رکھتے ہی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فوراً ریسیور اٹھا لیا تھا اور بہت انداز میں بولی تھی، ہیلو کون؟ اس وقت بھی اتنا بزی ہوتا ہے فون؟ دوسری جانب تیمور علی خان جھلا رہے تھے۔ السلام علیکم، بلا کر لاتی ہوں خان، ہولڈ رکھے۔ اس نے کوئی بات کرنے اور سننے سے پہلے ہی ریسیور ہولڈ کر دیا تھا اور تیزی سے یاور علی خان کی خوابگاہ کی سمت بڑھی تھی۔ بہت آہستگی سے دستک دی تھی۔ ٹھیک ہے محترمہ، چلو آ رہی ہوں۔ ایسا کرو تم اوپر چلی جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آتے آتے اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ محترمہ کچھ بولے بنا اپنے راستے پر چل پڑی تھی۔ رات اس کی بہت بےکل کٹی تھی۔ نہایت فطری عمل تھا کہ ایک شخص اس کی زندگی کا اہم حصہ بن چکا تھا۔ اپنے والہانہ انداز اس پر نچھاور کیے ہوئے تھا، چاہے جانے کی عظیم لذت سے آشنا کیا تھا۔ صرف دینا کیا ہوتا ہے، یہ قیمتی آگاہی بخشی تھی۔ پھر اس کا بدلا ہوا انداز اس پر کیوں کر اثر انداز نہ ہوتا؟ صبح اس نے اماں جی سے کہہ دیا تھا کہ اسے حیدرآباد بھجوا دیں۔ ہیں؟ یہ یکا یکی کیا ہوا؟ 2-4 روز کے لیے تو اپنی خوشی سے رکی تھی نا؟ نہیں رکنا تھا تو علی کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ بس اماں جی، میرا دل چاہ رہا ہے جانے کو۔ ہاں، تزنین شرارت سے کھنکھاری۔ اب تجھے بچے کے ساتھ اکیلا بھیجنے سے تو رہی۔ علی نے کہا تھا علم الدین کے ساتھ بھیج دیجیے گا، حیدرآباد ایئرپورٹ سے میں لے جاؤں گا۔ خیر، میں تیرے خان سے بات کرتی ہوں، تو فکر نہ کر۔ تیرا حویلی سے زیادہ تو کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ اماں جی مسکرائی۔ اب بتا، بہت رو رہی تھی کہ شادی نہیں کروں گی، نازنین نے چھیڑا۔ اس نے جانے کے اس دھیان سے چونک کر نازنین کی سمت دیکھا، پھر خالی خالی نظروں سے اماں جی اور تزنین کو باری باری دیکھا۔ کل کیا ہونا ہے کسی کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تزنین کو اس میں کوئی خاص بات محسوس ہونے لگی۔ اچھا فکر نہ کر، کرتی ہوں بندوبست۔ اس سے اچھی کیا بات ہے کہ تجھے اپنے گھر کا خیال ہے۔ پھر بھی کیا کوئی بات ہو گئی ہے؟ مجھے تو بڑی چپ لگ رہی ہے، تزنین نے پوچھا۔ نہیں بی بی جان، ویسے ہی کچھ طبیعت سی خراب ہے۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے نازنین کی سمت دیکھا۔ اماں جی، میں سامان باندھ رہی ہوں، بس آپ مجھے بھجوا دیں۔ ہاں، کہہ تو دیا ہے۔ تیرے سفر کا انتظام ہو جائے گا تو علی کو بھی فون کروا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تسلی رکھ۔ علم الدین کو بھی تیری وجہ سے جلدی جانا پڑے گا۔ تیرے بڑے خان اکیلی کو تو بھیجیں گے نہیں۔ وہ خاموش رہی۔ اسے کسی اور کے مسئلے سے دلچسپی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اس شخص کو قریب سے ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہ رہی تھی جو اس کے سوکھے دھان جیسے وجود پر ابر بن کے برس رہا تھا، اتنا گھنا گہرا بادل کہ اس کی سیرابی کی طلب بڑھ گئی تھی، ضرورت طا بن گئی تھی۔ اسے کچھ دیے بغیر بہت کچھ مل رہا تھا، ایسا نفع کا سودا کہ خسارے کے خیال سے ہی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ علی اس کو لینے آیا تھا جب ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، اس لیے رسمی بات چیت کے علاوہ انہوں نے آپس میں کوئی اور بات نہ کی تھی، مگر رسمی بات چیت کے دوران بھی علی اسے بہت دور محسوس ہوا تھا، اس لیے اس کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ خود سے کوئی عام سی بات بھی کر لیتی۔ حالانکہ اسے بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے کھانا خود بنایا تھا۔ علی اس کو گھر چھوڑ کر دوبارہ اپنے اسٹیشن جا چکا تھا اور یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ گھر واپس کب آئے گا۔ وہ باری کو سلاتے سلاتے خود بھی سو گئی تھی، حالانکہ ایسا ارادہ تو نہیں تھا۔ رات کو اچانک آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، ریک پر رکھے ٹائم پیس پر نگاہ ڈالی۔ رات کا 1:15 بج رہا تھا۔ اس نے باری کے ہاتھ پاؤں درست کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیچے کارپیٹ پر اماں بے خبر سو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے زینہ اتر کر اپنی خوابگاہ میں آئی۔ خوابگاہ میں روشنی تھی۔ علی جاگ رہے ہیں، وہ حیرت سے سوچنے لگی اور دھیرے سے دروازہ کھول کر جھانکا۔ علی اپنے دفتری کام میں مصروف تھا، مگر اس نے دروازہ کھولنے کی ہلکی سی آواز سن لی تھی اور سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔
बारी को सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई, पता ही नहीं चला। उसने दरवाज़ा बंद करते हुए गैर अहम वजाहत की। खाना भी नहीं खाया था आपके इंतज़ार में। आपने खा लिया है ना? वो वार्डरोब से अली का पसंदीदा शब ख्वाबी का लिबास निकालते हुए बोली। ज़ाहिर है आधी रात गुजर चुकी है, ऐसा करें खाना खा लें, सुबह होने में बहरहाल काफ़ी वक्त है। वो मसरूफ़ अंदाज में उसकी सिमत देखे बगैर गोया हुआ। आप आ गए थे तो मुझे उठाया क्यों नहीं? वो उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोली। मैंने सोचा आप थकी हुई हैं। वो उसी तरह मसरूफ़ अंदाज में कलम इस्तेमाल कर रहा था। वो लिबास तब्दील करने बाथरूम में चली गई। दिल बहुत अजीब सा अंदाज में धड़क रहा था। लिबास तब्दील करके वापस आई तो अली कमरे में नहीं था। तबीयत और भी परेशान हो गई। वो बेड पर बैठकर उसके कागजात को उलट पुलट कर देखने लगी। तकरीबन 8-10 मिनट के वक्फे के बाद दरवाज़ा खुला और अली अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में ट्रे थी। यह आपने क्या किया? वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगी। न जाने क्यों महसूस हो रहा था कि आप खाना नहीं खाएंगी। कुछ अच्छा नहीं लगा। मुहतरमा ने आगे बढ़कर ट्रे थाम ली। इस तरह ना करें आप मेरे साथ, मैं इस काबिल नहीं थी। उसकी आवाज़ भरा गई थी। अली जवाब में खामोश रहा और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वो थोड़ा सा सालन प्लेट में निकाल कर खाने लगी। हालांकि दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो हिचकिचाते हुए पूछ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, वहाँ से बरजस्ता जवाब आया। फिर क्या बात है? उसने मज़ीद हिम्मत की। कोई बात नहीं। क्यों? वहाँ अंदाज़ कतन सादा था। जब इंसान कुछ कहना चाहता है तभी इस तरह होता है। निवाला उसके हलक में अटक रहा था। मसलन किस तरह का? वो बहुत पुरसुकून था। जिस तरह आप हो रहे हैं। वो रूहान सी हो गई। अच्छा। मुस्कुराहट बहुत मसनूई थी। कोई बात है तो कहे ना। उसकी फितरी खुद एतमादी ऊद कर आई। जब कोई बात नहीं है तो आप फ़िक्रमंद क्यों हैं? बहुत सुकून से सवाल हुआ। फ़िक्रमंदी की तो बात है, आप बहुत बदले बदले महसूस हो रहे हैं। वो बहुत हिम्मत कर रही थी मगर दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। वहम है आपका, दरअसल मसरूफ़ियत बहुत है, अली ने सादा से लहजे में कहा। नहीं, वहम नहीं है। दरअसल वो जो है ना, यावर ख़ान की बेगम, नाज़नीन नाम है उनका। फिर? अली ने कदर दिलचस्पी ज़ाहिर की मगर उसकी तरफ देखा नहीं। बाकी आइंदा शुमारे में मुलाहिज़ा फरमाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके, टाटा बाय।